معزز ناظرین و سامعین، قرآن مجید نمازوں میں سمجھ کر پڑھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، آج اس کی 16ویں نشست ہے اور ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 پڑھ رہے ہیں، جس کے 2 حصے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھیں گے، چونکہ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے اور اس کو ہم چند حصوں میں تقسیم کر کے پڑھ رہے ہیں، تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا۔ اب ہم آیت کے اس حصے کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اور گواہ بنا لیا کرو 2 گواہ، مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہ ہوں 2 مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں۔ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، ان میں سے جن کو تم پسند کرو گواہوں میں سے۔ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، کہ بھول جائے ان 2 عورتوں میں سے ایک، فَتُذَكِّرَ، تو یاد کروا دے، إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، ان میں سے ایک دوسری کو۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور نہ انکار کریں گواہ، إِذَا مَا دُعُوا، جب بھی انہیں بلایا جائے، نہ انکار کریں گواہ جب بھی انہیں بلایا جائے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان آیتوں میں پروردگار نے ہم کو کیا سمجھایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے قرض اور ادھار کی دستاویز لکھنے کا حکم دیا، دستاویز لکھنے کے بعد فرمایا کہ کون لکھے، اور پھر یہ فرمایا کہ لکھوائے کون، اور اگر لکھوانے والا لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو پھر کیا کیا جائے۔ یہ ساری ہدایتیں ارشاد فرمانے کے بعد اب آیت نمبر 282 کے اس حصے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، قرض دینے والا اور قرض لینے والا دونوں کے درمیان دستاویز مکمل ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا مزید اس کو بہتر اور پختہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 2 گواہوں کی اس پر گواہی ڈالی جائے۔ 2 گواہوں کی گواہی سے وہ دستاویز مزید مستند اور پختہ ہو جائے گی، اور اس کی ترکیب یہ فرمائی کہ جو 2 گواہ لیے جائیں وہ مرد ہونے چاہیے، اور مزید فرمایا کہ اگر 2 مرد نہ ملیں گواہ تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، ان 2 عورتوں میں سے گواہی ایک ہی دے گی، لیکن وہ جو دوسری ہے اس کو پروردگار نے اس لیے ساتھ رکھا کہ اگر ایک کسی معاملے کو بھول جائے یا گھبرا جائے یا گواہی دینے میں تعامل کرے تو دوسری اس کو یاد کروائے۔ اس مقام پر جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اس مقام پر بہت سارے لوگوں نے
عورت اور مرد کی حیثیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعضوں نے اس آیت مبارکہ کو لے کر عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کم تر بنا کر پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس سے یہ ثبوت نکالا کہ عورت جو ہے یہ مرد کا نصف ہے، حالانکہ قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر اللہ پاک نے دونوں کی حیثیتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حقوق ہیں۔ تو اب اس میں آدھی نصف اور دیگر والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ہاں مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریاں اور طرح کی ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں اور طرح کی۔ اس مقام پر یہ بات سوچنے والی ہے کہ ہم آیت سے جو مفہوم اخذ کرتے ہیں خود اپنے تیز ذہن کے ساتھ، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم وہ مراد لے رہے ہیں جو پروردگار کی مراد ہی نہیں؟ ہم ایمان والے ہو کر پروردگار کے فیصلوں پر راضی کیوں نہیں؟ اور ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس پر علمی موشگافیاں اور علمی بحثیں جو ہیں وہ ایسی چھیڑیں کہ جو نہ قرآن کا مدعا اور مقصود ہے، نہ پروردگار کا ان آیتوں سے نازل کرنے سے وہ مقصود ہے۔ یہاں عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے پر برتری اور ایک دوسرے پر کمتری ثابت کرنے کے لیے یہ آیت نہیں اتری۔ یہ آیت اتری ہے کہ جب ادھار اور قرض کا لین دین کیا جائے تو اس پر گواہی کیسے دینی ہے۔ تو اگر پروردگار نے دو عورتوں کا کہا ہے کہ ایک جو ہے وہ اگر تھوڑی سی کسی چیز کے بارے میں بھول ہو جائے تو دوسری اس کو یاد کروائے، اور دوسری بات یہ کہ عورت نسبتاً مردوں کے جب عدالت میں گواہی کے لیے جاتی ہے تو اس کے اندر اتنی دلیری نہیں ہوتی جتنی مردوں کے اندر ہوتی ہے، ہیزیٹیشن ہوتی ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اس کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے۔ تو پروردگار نے اس کو مضبوط کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اس نے خلق کیا ہے مرد اور عورت کو، اور اس میں ایک دوسرے پر برتری اور کمتری کا تعین کرنے کے لیے یہ آیت پروردگار نے نازل نہیں فرمائی۔ اس لیے ایسی بحثوں کو قرآن مجید کی تفسیر میں لانا، تشریح میں لانا، جس سے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے درمیان درجے کے لحاظ سے ایک نفرت کی فضا بنے، یہ حق کس نے دیا ہے؟ ایک بات اس میں یہ ارشاد فرمائے ممن ترضون من الشہداء کہ گواہ وہ ہونے چاہیے جن پر تم راضی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایسا ہے کہ تم اس کو پسند ہی نہیں کرتے، تم واقف ہو کہ یہ عادل نہیں، تم واقف ہو کہ یہ ایماندار نہیں، تم واقف ہو کہ یہ سچا نہیں، تو وہ گواہ تم پر تھوپ دیا جائے، ایسا نہیں۔ جس پر تم راضی ہو اس کو گواہ بناؤ۔ لین دین والا معاملہ ہے تاکہ اس میں تمہاری رضامندگی ہو جائے، اور رضامندگی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرو، اس معاہدے کے اندر گواہیاں ڈال لو۔ آخر میں ارشاد فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو اس وقت وہ انکار نہ کرے۔ یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ کوئی معاملہ قرض کا، ادھار کا، لین دین کا چل رہا ہو تو کسی کو کہا جائے کہ بھئی اس میں گواہی ڈال دے، تو وہ انکار کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ وہ گواہ بن گیا ہے معاملے کا، لیکن بعد میں کوئی مسئلہ بن گیا تو عدالت نے اس کو بلایا کہ بھئی تم گواہ تھے، آ کے گواہی دو، تو اس میں وہ کوتاہی کرے۔ اندازہ کریں کہ پروردگار مسلمانوں کے مابین، ایمان والوں کے مابین لین دین کے معاملات کو کتنے نازک انداز سے بیان فرما رہا ہے۔ فساد سے بچانا چاہتا ہے، جھگڑے سے بچانا چاہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جن وجہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اس سے مسلمانوں کو بچانا چاہتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے اس سے نکالنا چاہتا ہے۔ پروردگار
ہمیں قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے۔